اگرچہ مہنگائی پاکستان کی سیاست معیشت کا ایک مستقل پہلو رہا ہے اور پاکستان میں عوام ہمیشہ ہی مہنگائی کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں، لیکن پچھلے 2 سال سے جو عذاب بنا ہوا ہے، یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے، اور خصوصاً پچھلے 1-2 مہینوں سے اس کے اندر جو مزید شدت آئی ہے، اس نے عوام کو انتہائی پریشان کر دیا ہے۔ آٹا ہو، چینی، دالیں، سبزیاں، گوشت، بجلی گیس کے بل ہوں یا اس طرح کی کوئی بھی اور چیز ہو، آج دکاندار سے ایک بندہ قیمت پوچھتا ہے اور جیسے ہی وہ قیمت بتاتا ہے تو لوگ سب سے پہلے حکمرانوں پر لعنت ملامت کرتے ہیں، ان کو بد دعائیں دیتے ہیں اور اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ غریب عوام کی کیپیسٹی سے دودھ تو پہلے ہی نکل چکا تھا، وہ اب ٹی وائٹنر استعمال کرتے تھے اور اب وہ بھی ان کی اوقات سے نکل چکا ہے، وہ 2 وقت کی چائے نہیں پی سکتے، یہ صورتحال بن گئی ہے۔ لیکن اگر ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر ہمیں اس کی ایگزیکٹ وجوہات سمجھنی پڑیں گی۔ ہم یہاں پہ سیاسی بیان بازیاں ہم سنتے رہتے ہیں، اپوزیشن اس کے بارے میں بات کرتی ہے، لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہر ڈرائنگ روم میں یہ بات چل رہی ہے، لیکن اگر ہم سسٹمیٹک وجوہات کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم اس مسئلے کو کبھی بھی حل نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر جو موجودہ مہنگائی کی جو لہر ہے یا اس سے پہلے بھی جو چل رہا تھا، بڑی بڑی وجوہات کی اگر ہم بات کریں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 جو وجہ ہوتی ہے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر حکومت کی طرف سے پیسہ بڑھتا ہے، جس کو افراط زر کہتے ہیں، اور ملک میں پیداوار کم ہے اور پیسہ بڑھ جائے تو اس سے عمومی مہنگائی بن جاتی ہے۔ ابھی کیا ہوا، جب انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا تو یہ حکومت انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے، شرح سود کے ذریعے معاشرے میں کرنسی کو انکریز کر دیتی ہے۔ اس سسٹم میں سود کے ذریعے یہ کرنسی کو انکریز اور ڈیکریز کرتے ہیں۔ ابھی کریڈٹ مارکیٹ میں آیا ہے، انکریز ہوا ہے، اسٹیٹ بینک نے 1200 ارب کا سٹیمولس پیکج دیا، یہ پیسہ مارکیٹ میں آیا جس کی وجہ سے عمومی مہنگائی ہوئی، اور یہ کیپٹلسٹ سسٹم کا مستقل پہلو ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل ہوتا رہا ہے۔ زرداری دور میں کافی زیادہ اماؤنٹ میں پیسہ پرنٹ کیا گیا، یہ ہے پہلی وجہ۔ اب اگر آپ دیکھیں سلوشن کیا ہے، اسلام کرنسی کو گولڈ اور سلور سے جوڑ دیتا ہے، سونا اور چاندی صرف یہ کرنسی ہے، یہ میں پرنٹ نہیں کر سکتا جب تک میرے پاس اصل میں سونا چاندی نہ ہو، تو اس لیے اسلامی معاشرے میں افراط زر ہوتا ہی نہیں ہے، افراط زر نہیں ہوتا، عمومی مہنگائی نہیں ہوتی۔ اب ایک مہنگائی جو دوسری وجہ ہے جو کہ ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہر شے کی قیمت ڈیمانڈ سپلائی سے بنتی ہے۔ اب ریل ورلڈ میں آئیں تو ہم سب ایک دن ہم یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم اب آلو زیادہ کھائیں گے، چینی زیادہ استعمال کریں گے یا چائے کی پتی زیادہ استعمال کریں گے۔ لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں بڑھتی ایک دم سے۔ جہاں پہ ساری گیمز ہوتی ہے، جہاں پہ سرمایہ دار جمہوری حکمرانوں کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، وہ سپلائی کی ہائی جیکنگ ہے۔ سپلائی کہاں سے ہائی جیک ہوتی ہے؟ نمبر 1 ذخیرہ اندوزی کے ذریعے۔ نمبر 2 جب وہ کارٹیل بنائے، مختلف سرمایہ دار آپس میں مل جائیں اور سپلائی کو کنٹرول کر لیں، مونوپلی بنائیں، اجارہ داری قائم کریں، کارٹیل قائم کریں۔ اور تیسرا، جب باہر سے امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی اور ٹیکس لگا کر ریسٹرکٹ کر دیا جائے۔ یہ 3 جگہوں سے سپلائی ہائی جیک ہوتی ہے، اور ہمارے حکمران ان تینوں جگہوں پہ انہی سرمایہ داروں کے ساتھ، انہی سرمایہ کاروں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، یہ ان کے فائنینسیئرز ہیں۔ میں آپ کو بالکل سیدھی حقیقت بتاتا ہوں، پچھلے سال یہی کرائسس آیا تھا گندم کا، یہی کرائسس آیا تھا چینی کا۔ حکومت نے کہا ہم ایکشن لیں گے، جی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ آئی، رپورٹ میں پتا چلا جی ہم نے کم پرچیزنگ کی تھی، تو کیوں امپورٹ نہیں کیا؟ امپورٹ کیوں نہیں کیا؟ ذمہ دار جہانگیر ترین کو ٹھہرایا گیا، مخدوم خسرو بختیار صاحب آج بھی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ٹھہرایا گیا، کہا گیا فورنزک آڈٹ ہوگا، اس کے بعد ہم سخت ایکشن لیں گے، آج کے بعد یہ کبھی نہیں ہوگا، اور 6 مہینے نہیں ہوئے اور اس سے بڑا کرائسس پاکستان میں سامنے کھڑا ہے۔ وہی وجوہات ہیں، یہ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارے سے بچنے کے لیے انہوں نے امپورٹ کو ڈیلے کیا، امپورٹ نہیں ہونے دی تاکہ ہم IMF کو سود کی قسط دے سکیں، ڈالر استعمال نہیں کرنے، لوگ رل جائیں، لوگ مر جائیں، ہم یہ ڈالر بچائیں گے۔ امپورٹ انہوں نے ریسٹرکٹ کی، پروکیورمنٹ ہوئی نہیں، اور یہ ساری سپلائی چین ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اسلام میں جو حکمران ہے، جو امام ہے، وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کا کام لوگوں کے امور کی نگہداشت کرنا ہے۔
اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو اس سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی اس چیز کی۔ اسلام نے بڑے کلیئر کٹ احکامات دیے ہیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جہاں سپلائی ہائی جیک ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ذخیرہ اندوزی پر تعزیر کے تحت سزائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی اجارہ داری قائم کرتا ہے فوڈ سٹف کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں تو اس کے اوپر سزائیں ہیں، عقوبات کا نظام ایکشن لے گا۔ اسلام میں مسلم تاجر کو جو ریاست خلافت کا شہری ہے اس کو امپورٹ کرنے پہ کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی جا سکتی۔ اب یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ حکمران کی چوائس نہیں ہے، یہ احکامات ہیں جس کو چینج کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے سپلائی کی ہائی جیکنگ کا کلا کما ہوتا ہے، یہ سسٹمیٹک سولوشن ہے اس کا۔ جو تیسری بڑی وجہ ہے مہنگائی کی وہ یہ انرجی کی پرائسز ہیں، یہ جو تیل اور گیس کی قیمتیں ہیں، یہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں جو اس جگہ تک پہنچ گئی ہے کہ تمام کی تمام انڈسٹری ہر چیز مہنگی کرنے پہ مجبور بھی ہو گئی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکٹر اسلام ریاست کے حوالے کرتا ہے کہ ریاست اس کو عوام کے بہاف پہ مینج کرے، لیکن آئی ایم ایف کی پالیسیز کے تحت 1990s کے بعد یہ پورا سیکٹر انٹرسٹ بیسڈ یعنی سودی انویسٹمنٹ کی بنیاد پر یا گارنٹیڈ پروفٹ کی بنیاد پر سرمایہ داروں کے حوالے کر دیا گیا۔ سارے آئی پی پیز بجلی بنا رہے ہیں اور ان کو گارنٹیڈ پروفٹ ہے، کیپیسٹی پیمنٹس ہیں یا ان کو ایک خاص شرح سود کے ساتھ گارنٹیڈ ریٹرن مل رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایسا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے کہ ابھی بھی ہم 5 اور 6 روپے قیمتیں بڑھائیں تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پورا سیکٹر اسلام اس کو عوامی ملکیت قرار دے کر ریاست کے حوالے کرتا ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کرے، لیکن اب یہ سب ایک سرمایہ داروں کا کھیل بن چکا ہے۔ سو یہ انرجی پرائسز تو کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اسلام اس مسئلے کو ایسے حل کرتا ہے کہ یہ سیکٹر ان پرائیویٹ سیکٹر سے اٹھا کر ریاست کے حوالے کر دیا جائے گا کہ وہ مینج کرے عوام کی خاطر۔ سو لوگوں کو ایٹ ویری ریزنیبل پرائسز یہ انرجی ملے گی، جس کی وجہ سے اوور آل یہ جو تیسرا ریزن ہے انفلیشن کی وہ ختم ہو جائے گی۔ سو اگر آپ جب بھی اس مسائل کا سسٹمیٹک جائزہ لیں گے تو یہ اس کیپٹلسٹ سسٹم کی وجہ سے ہے جو جمہوریت میں بھی نافذ ہوتا ہے اور آمیریت میں بھی، اور اس کا سلوشن اسلام دیتا ہے جب وہ اس کا متبادل آفر کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔